مکی مدنی ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی کونین تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تجھ جیسا محبوب خدا کا کوئی نہیں اے ختم رسل ختم رسل حسن میں تم سا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں اے ختم رسل اے ختم رسل دل کس کو دکھائے چین کے ہم مسیح کا مدعویٰ کون کرے دل کس کو دکھائے چین کے ہم مسیح کا مدعویٰ کون کرے عیسیٰ کا مدعویٰ کون کرے اے رحمت عالم تیرے سوا اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں اے ختم رسل شافع محشر تیرے سوا اے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی بحمداللہ تعالی ہماری آج کی اس نشست کے مہمان عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف اقبال مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں اور آپ معتکفین
جو ہے وہ بالکل توجہ کے ساتھ الحمدللہ بیٹھے ہیں، تو میں بلا تاخیر ملتمس ہوں حضرت سے کہ اپنے علمی اور عرفان بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، علماء اہل سنت۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری۔ الحمد للہ، الحمد للہ الواحد المتوحد القہار، والصلاة والسلام على النبي الأمي المختار وعلى آله وصحبه الأبرار والأخيار، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال الله تعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کے ناموں میں نہ اس کے کاموں میں، وہ ہر لحاظ سے شریک سے پاک ہے۔ ساری عظمتیں، ساری رفعتیں، ساری محامد و محاسن اسی کو زیبا، وہ تمام صفات کمال کا جامع، حاکم مطلق وہی ہے، قادر مطلق وہی ہے، رازق مطلق وہی ہے، مالک حقیقی وہی ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا، روز جزا کا مالک، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور حقیقت میں اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور کروڑوں درود و سلام نازل ہوں حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، ان پر درود و سلام نازل ہوں جو رب کی ساری مخلوق پر حاکم ہیں، اور ان پر ان کے رب کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ Everybody is present here, but mind is there. Body is here, and eyes is there. Why? Concentrate and focus on me and listen me carefully. Can I continue? May I continue? Should I continue? Could I continue? توجہ، تمام جہانوں پر جن کی حکومت ہے، ساری کائنات پر جو حاکم ہیں، وہ صرف اپنے رب کے محکوم ہیں، ان پر کوئی حاکم نہیں۔ ان پر درود و سلام، ان پر درود و سلام نازل ہوں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو،
جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ان پر درود و سلام ہو کہ جن کے نور سے اللہ پاک نے کائنات کو بنایا، وجہ وجود کائنات وہی ہیں، مقصود کائنات وہی ہیں، مطلوب کائنات وہی ہیں۔ وہ کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین جل مجدہ نے جنت کو پیدا کیا، دنیا کو بنایا، اسے طرح طرح سے سجایا، اور جتنے فضائل اور کمالات سارے نبیوں کو فردن فردن دیے تھے، وہ سارے کمالات نہ صرف وہ کمالات بلکہ ان کمالات کو بھی اور کامل و اکمل کر کے رب العالمین نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل و صحاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو۔ الحمدللہ ہم سب اہم نشست میں حاضر ہیں۔ آج گفتگو کا عنوان تقلید کی شرعی حیثیت ہے۔ تقلید کسے کہتے ہیں، تقلید کیوں ضروری ہے، اور تقلید کا فائدہ کیا ہے، اور یہ جو تقلید نہیں کرتے ان کا کیا بنے گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ تقلید کہتے کس کو ہیں۔ تقلید کی جو تعریف ڈیفینیشن کتابوں میں لکھی ہے، جس طرح اصول فقہ کی کتب ہیں، مسلم الثبوت ہے، فوات الرحموت ہے، اور اس کے علاوہ علامہ شریف جوجانی کی کتاب التعریفات ہے، اور دیگر کتب میں جو فقہاء نے، علماء نے، محققین نے تقلید کی تعریف کی ہے، وہ یہ ہے کہ دوسرے کے قول کو بغیر حجت کے مان لینا، دوسرے کی بات پر بغیر دلیل کے عمل شروع کر دینا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ یہ تو ہے کتابوں میں لکھی ہوئی تعریف۔ اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں آتی تو اس کو اور آسان کر کے عرض کرتا ہوں، اور یہ ایسی ڈیفینیشن ہے، ہو سکتا ہے جو پہلی ڈیفینیشن آپ نے سنی ہے، تو پہلی تعریف سنی ہے، اس پر کوئی اعتراض کر دے آپ کے سامنے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کیسے مان لیں، فلاں کیا اللہ کا نبی ہے، بات کر سکتا کوئی؟ تو ایسی ایک تعریف عرض کرتا ہوں، کسی کا باپ بھی اس پہ اعتراض نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آئی؟ بیٹا تو بیٹا ہے، اس کا باپ بھی اعتراض نہیں کر سکتا اس پہ، اور ہو سکتا ہے جا کے ابا کی قبر پہ چلہ کھینچے، یہ تعریف کر دی ہے، اس کا کیا توڑ کیا جواب، اس پہ تو ہم اعتراض کر دیتے تھے۔ وہ بھی اعتراض کوئی معقول نہیں ہے، فقہاء نے کوئی ایسی تعریف نہیں کر دی، اس پہ دلائل کا انبار ہے پیچھے۔ مگر عوامی سطح کے اعتبار سے عرض کروں، وہ تعریف تو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، اہل علم کے لیے، جو عالم کورس کرتے ہیں ان کے لیے۔ اب عوام کے لیے کوئی سادہ سی سیدھی سی تقلید کی تعریف کر دی جائے، کوئی اس پہ اعتراض نہ کرے، تو سیدھی اور سادی تعریف یہ ہے تقلید کی۔ توجہ ہے بھائی، توجہ رکھیے گا، صحیح؟ پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ مقلد ہوتا کیا ہے۔ 4 امام ہیں نا فقہ کے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کی پیروی کرنے والوں کو، ان کو فالو کرنے والوں کو مقلد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ سنیں تقلید کی تعریف کیا ہے۔ تقلید کی سادہ تعریف یہ ہے، کسی امام کی رہنمائی میں
قرآن و سنت پہ عمل کرنے کا نام تقلید ہے. کیا ہے تعریف؟ کسی امام کی رہنمائی میں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کا نام تقلید ہے. کرو اعتراض، کرو اعتراض. اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. خاص طور پہ یہ جو آج ٹاپک رکھا ہے نا، ایک فتنہ بہت بڑھتا جا رہا ہے بعض علاقوں میں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. وہ بخاری کی بات کرتے ہیں زیادہ، بخاری مسلم، اور اگر ان کو حدیثوں میں کتاب کوئی مسئلہ حاصل نہ ہو، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، پھر وہ ہدایہ سے مسئلے بتاتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی تعلیمات سے مسئلے بتاتے ہیں. اور کئی علماء نے پکڑ بھی کی ہے ان کی. اگر جواب دیا نا اس نے کہ ایسے عمل کر لو، تو علماء نے کہا یہ کہاں لکھا ہے، کون سی حدیث میں؟ پھر بتاتے ہیں یہ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے. جب پھنستی ہے نا گوٹ، تو پھر آتے ہیں حنفیوں کے پاس، پھر آتے ہیں کسی امام کی بارگاہ میں. تو بات ان کی کرنے لگا ہوں جو اب فتنہ پھیل رہا ہے، جو کہتے ہیں نہیں کسی امام کو فالو نہیں کرنا، قرآن اور حدیث پہ عمل کرو، قرآن و سنت کی بات کرو، ڈائریکٹ چلو. اس پر بھی میں بات کرتا ہوں کہ ڈائریکٹ چلنے کا نقصان کیا ہوتا ہے. اور کچھ سوالات چھوڑ کے جاؤں گا، اگر کبھی واسطہ پڑ جائے، اللہ نہ کرے ہمارا واسطہ پڑے. ہم کیوں ایسے کی شکل دیکھیں؟ جس کی شکل اس کی بیوی دیکھنا پسند نہ کرے تو ہم کیوں دیکھیں اس کو؟ آئینہ بھی کہتا چل تو سائیڈ میں کیوں خراب کرنے آ گیا مجھے. ہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں. یہ مر جائے نا تو ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں اس کی شکل نہیں دیکھنا، پاگل ہو جاؤ گے. مر جائیں تو ان کی یہ حالت ہوتی ہے، شکلیں بگڑ جاتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو تعریف کیا کی ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ تقلید کی تعریف ہم نے یہ کی ہے، کسی امام کی رہنمائی میں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کا نام تقلید ہے. عمل ہم قرآن و سنت پہ کرتے ہیں، لیکن رہنمائی امام کی ہوتی ہے. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں قرآن و سنت پہ عمل کرنا. تو کیا مسئلہ کیا نکلا کہ عمل قرآن و سنت پہ ہی کرتے ہیں، لیکن رہنمائی امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں. اور کس لیے؟ کہ دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حدیثیں بہت دیر بعد ملی ہیں. امام بخاری کو حدیثیں بہت دیر بعد ملی ہیں. بخاری شریف، بخاری کو جو حدیثیں ملی ہیں اس میں 21 حدیثیں ایسی ہیں جن پر امام بخاری کو بڑا ناز ہے کہ یہ جو میری حدیثیں ہیں یہ مستند ترین ہیں. کیوں؟ اس میں، ان حدیثوں میں میرے اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان جو راوی ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، بس بہت کم واسطے ہیں جن کے ذریعے مجھ تک حدیث پہنچ گئی. یعنی میں نے اپنے استاد سے سنا، استاد نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا. صحابی، تابعی، تبع تابعی. امام بخاری فرماتے ہیں میں نے صحابہ کے دیکھنے والے سے حدیث سنی. ایسی حدیثیں 21 ہیں، ان کو کہتے ہیں ثلاثیات بخاری. بخاری کی وہ حدیثیں جن میں 3 راوی ہیں. ثلاثیات، یہ ثلاثہ آپ نے پڑھا ہوگا، ثالث، ثلاثہ، 3. تو یہ جن میں 3 واسطے ہیں، ایسی 21 حدیثیں ہیں. امام بخاری کو ان حدیثوں پہ ناز ہے. اللہ اکبر. اور آپ کو بتاؤں مزے کی بات کیا ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو جن 21 حدیثوں پر بڑا ناز ہے، ان میں 11 حدیثیں وہ ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے یا تو شاگردوں سے سنی ہیں یا شاگردوں کے شاگردوں سے سنی ہیں. یعنی حنفیوں کا احسان ہے اس میں بھی، ان کا یہ عمل دخل ہے. خیر، اب کم از کم کتنی حدیثیں ہیں کم واسطوں والی؟ 21. اور بخاری میں ہیں حدیثیں کتنی؟ کچھ 7000 کے قریب. الگ الگ علماء نے گنتی بتائی. مکررات کو حذف کر دیں گے جو ڈبل ہیں، ٹرپل ہیں. بخاری میں کوئی حدیث 4 جگہ پہ بھی آتی، اب ان کو حذف کر دیں گے تو کچھ 4000 کچھ بنیں گی. چلیں خیر، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو 3 واسطوں سے حدیثیں ملتی ہیں.
تو 3 واسطوں سے اور 4 واسطوں سے 5 واسطوں سے 6 واسطوں سے 7 واسطوں سے بھی امام بخاری کو حدیث ملی. آپ یہ بتائیں کہ اتنا نیچے آ کر حدیث ملے تو بخاری مستند ہو جائے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک سے سنا اور انس بن مالک نے اللہ کے رسول سے سنا. اب بتائیں امام اعظم کی حدیث زیادہ مضبوط ہے یا امام بخاری کی حدیث زیادہ مضبوط ہے؟ اللہ اکبر. یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, اس کو سمجھ جائیں, پلے باندھ لیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جو حدیثیں آئی ہیں وہ امام بخاری سے زیادہ مستند ہیں, اس لحاظ سے کہ اس میں واسطے بہت کم ہیں. اللہ اکبر. اب آئیے آپ کو بتاؤں کہ جو امام ہوتا ہے وہ قرآن و سنت پہ کیسے عمل کرواتا ہے. امام کیا کرتا ہے, پہلے یہ بھی طے کر لیں, بلکہ سن لیں جو طے شدہ بات ہے کہ ہم عقائد میں تقلید نہیں کرتے. اللہ ایک ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کے کہنے سے نہیں مانتے, بلکہ اللہ کے رسول کے بتانے سے مانتے ہیں, اللہ پاک کے خود فرمانے سے مانتے ہیں. قل هو اللہ احد, اللہ پاک نے فرمایا, اس لیے اللہ کو ایک مانتے ہیں. یہ عقیدے کی جب بات آتی ہے تو ہم اس میں کوئی تقلید نہیں کرتے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تو نہ, عقیدے میں تقلید ہی نہیں ہے. نمبر 2, ایسے احکام, ایسے مسائل جو قرآن و سنت سے بالکل واضح طور پہ ثابت ہیں, ان میں بھی تقلید نہیں کرتے. ٹھیک ہے. نمبر 3, جو احکام توقیفی ہیں, توقیفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن و سنت پہ موقوف ہیں. نماز, اچھا ظہر کی نماز میں کتنے فرض ہیں؟ کتنے؟ یہ جو 4 کہتے ہیں نا ہم 4, یہ اس لیے نہیں کہتے کہ امام اعظم نے فرمایا, نہ, یہ شریعت نے مقرر کیا ہے, قرآن و سنت سے یہ مقرر ہے, یہ ہے توقیفی. 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ نے نہیں فرمایا 2.5%, اس میں ہم تقلید نہیں کرتے. تقلید کس مسئلے میں ہوتی ہے کہ ہمیں جب قرآن سنت اور واضح احکام اور توقیفی احکام میں وہ مسئلہ نہیں ملتا تو پھر ہم امام سے پوچھتے ہیں, کیونکہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ علم والوں سے پوچھو. کیا کرو؟ علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں نہ پتا ہو. اہل ذکر کا ہے, اس پہ بھی علماء نے ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے. اہل علم کہا جاتا نا, صوفیہ الگ ہو جاتے اس سے. اہل ذکر کہا ہے کہ اگر تمہیں شریعت کا مسئلہ پوچھنا ہو تو فقیہ اور مفتی اور مجتہد کی بارگاہ میں آ جاؤ. تصوف, معرفت, روحانیت کا مسئلہ پوچھنا ہو تو مرشد کامل کی بارگاہ میں آ جاؤ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں نہیں پتا علم والوں سے پوچھو. تو یہ اللہ پاک کا حکم ہے علماء سے پوچھنے کا. اب جب عالم کے پاس جاتے ہیں, اب ہم یہ سوچیں کہ اچھا عالم کو اس کا اختیار ہے کہ وہ جب کہیں نہیں مسئلہ مل رہا تو وہ بتا دے. جی ہاں, اختیار ہے. ہر عالم کو نہیں ہے, یہ اس کو ہے قرآن پاک پہ گہری نظر رکھتا ہو, جس کو یہ پتا ہو کہ یہ نص قرآن کی یہ آیت کس لیے آئی ہے, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, پورا فلسفہ پتا ہو, جس کو شان نزول کہتے ہیں وہ پتا ہو, یہ آیت ناسخ ہے منسوخ ہے یہ پتا ہو, یہ آیت کب نازل ہوئی تھی یہ پتا ہو, یہ آیت مفسر ہے, محکم ہے, مجمل ہے, مفسر ہے, داؤن نص ہے, یہ دلالت النص ہے, یہ کیا ہے یہ اسے پتا ہو. جو تقلید نہیں کرتے نا, کہنا بخاری پہ اس سے کبھی پوچھنا, ایک آیت پڑھ لینا کوئی, کہنا حضرت صاحب یہ بتائیں, حجرت کہنا, حضرت تو کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے, کیا کہیں گے حجرت یا حسرت, کہ حسرت ہی حسرت ہے, یہاں بھی حسرت ہے ان کو, وہاں بھی حسرت ہے. حجرت کہہ سکتے ہیں. پتھر بھی اچھے, پتھر تو ان کو مارنے کے لائق ہے, بچوں کو پتھر ہی پڑتے ہیں. اللہ اکبر. تو ان سے پوچھیں حضرت جی یہ بتائیں, یہ میں آیت پڑھی ہے, یہ بتائیں اس میں اقتداء النص کیا ہے, دلالت النص کیا ہے, اشارت النص کیا ہے, یہ بتائیں یہ آیت کس لیے لائی گئی ہے, وجہ بتائیں, یہ ناسخ ہے, منسوخ ہے, یہ مفسر ہے, محکم ہے, کیا ہے بتائیں.
وہ آپ کی شکل دیکھے گا، بھائی یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہوتا ہے، پتہ کچھ نہیں ہوتا نا، ڈائریکٹ چلو قرآن پہ حدیث پہ، پتہ کچھ نہیں ہے، ڈائریکٹ عمل، ڈائریکٹ بخاری پہ حدیث دوں، بخاری پہ عمل کرو گے، اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ، اچھا بڑے عجیب و غریب، نہیں مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے مرد وہ حدیث سے پوسٹیں بنا کے چلاتے ہیں غیر مقلدین، جو تقلید نہیں کرتے، کسی امام کی پیروی نہیں کرتے، وہ 12 مہینے پنکھا ساتھ رکھتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، سمجھ جاؤ، غیر مقلدین، حدیث کے دعوے دار، ہم حدیث والے ہیں۔ اچھا دنیا میں خدا کی قسم کوئی حدیث والا ہو ہی نہیں سکتا، سنت والے ہو سکتے ہیں، کیوں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی، تم پر میری حدیث لازم ہے، یہ نہیں حضور نے فرمایا، فرمایا تم پر میری سنت لازم ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے سنت حدیث میں کیا فرق ہے؟ تو حدیث ہر اس کو کہتے ہیں، ہر اس بات کو کہتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے، وہ حدیث ہے، اور سنت اس حدیث کو کہتے ہیں جس پہ امتی عمل کر سکے۔ سمجھ آئی بات؟ نبی پاک علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، حدیث ہے یا نہیں؟ تو کیا امتی کر سکتا ہے؟ حدیث تو ہے، اس حدیث پہ ہم عمل کر سکتے ہیں۔ حضور نے یوں اشارہ کیا، ہاتھ اٹھائے، بادل آگے برسنا شروع ہو گئے، کرو عمل، اس حدیث پہ کرو گے؟ تو ہر حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا، تو اس لیے دنیا میں کوئی بھی اہل حدیث نہیں ہو سکتا، اہل سنت ہو سکتا ہے، کہ حضور نے فرمایا تم پر میری سنت لازم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، تم پر میری سنت لازم ہے، کہتے ہیں بخاری پہ عمل کریں گے۔ اچھا بخاری میں مرد عورت کی نماز ایک جیسی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں نا، امام ابو داؤد نے مراسیل کے اندر روایت کی ہے اپنی مراسیل میں۔ اچھا مجھے اس سے ایک چٹکلا یاد آ گیا مراسیل سے، وہ گوگل پہ نا ٹرانسلیٹ ہوتی ہے، بعض لوگ جو ہے نا اس میں وائس ڈال دیتے ہیں یا ورڈ ڈال دیتے ہیں، وہ گوگل ٹرانسلیٹ کرتا ہے اس کو۔ وہ ایک جگہ جملہ لکھا تھا اخرجہ ابو داؤد فی المراسیل، اس نے ٹرانسلیشن کر دی، اس کو ابو داؤد نے برازیل میں نکالا۔ ٹرانسلیٹ تو یہی ہوگی نا، اخرجہ کا مطلب نکالا، ابو داؤد فی المراسیل، اب اس کو مراسیل کا پتہ نہیں چلا گوگل کو یہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں بزرگوں کے پاس آ کے بیٹھا کرو، ہر چیز گوگل پہ نہیں ملتی، ہر چیز گوگل پہ نہیں ملتی، بزرگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، علماء کے پاس، اپنے اماموں کے پاس، اپنے علماء کے بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے، جڑے رہنا چاہیے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ اب یہ ٹاپک نہیں ہے، ورنہ اس پہ میں آپ کو بہت ساری باتیں عرض کرتا۔ خیر، کہتے ہیں جی مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ اچھا کوئی فرق نہیں، میں نے آپ کو کیا عرض کیا، ابو داؤد میں نبی پاک علیہ السلام نے، امام ابو داؤد کی روایت ہے، ان کی جو مراسیل ہے، مراسیل ابی داؤد، اس میں یہ روایت نقل کی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے خاتون کو دیکھا مرد کی طرح نماز پڑھ رہی تھی، یوں اوپر کونیاں اٹھا کے اور لمبا سجدہ کر کے۔ حضور نے فرمایا عورت کو چاہیے اپنا باز جسم زمین سے ملا دے، عورت اس معاملے میں مرد کی طرح نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عورت اس معاملے میں مرد کی طرح نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں جی سیاستہ میں دکھاؤ، نہیں جی ایک جیسے ہیں۔ اچھا بخاری میں حدیث ہے مرد کی ایک ہی کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے، ابو داؤد شریف میں ہے، ترمذی میں ہے، مسلم میں ہے، مرد کی ایک ہی کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے تیبت کے اندر۔ اگر نہیں ہے اوپر والا کپڑا کسی کے پاس، حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ کیا کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں ہم نہیں کسی امام کو فالو کریں گے، مرد عورت کی نماز ایک جیسی ہے؟ اور یہ تمہارے ساتھ آتی، تم جن کو لے کے جاتے ہو مسجدوں میں، تمہارے ہاں تو عام ہے نا، تو ذرا ایک کپڑے والا اہتمام کر کے دیکھو، وہی ماریں گی تمہیں سینڈلوں سے، کمینوں یہ کون سی نماز ہے؟ عورت کو تو پردے کا حکم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث سے سمجھ ہی نہیں آتی ان کو، نہیں بخاری پڑھنے کے لیے عشق رسول چاہیے، امام احمد رضا کی نگاہ چاہیے، بزرگوں کی نظر چاہیے،
اللہ اکبر کبیرہ. تو میں چلو ٹاپک وہ بہت میرے پاس بہت سارا مسئلہ موجود ہے ایسے لوگوں کے لیے ہونا چاہیے. اگر ہمارے پاس نہیں ہوگا, یہ تو میں نے آپ کو سمجھو تھوڑی بلٹس دی ہیں, راکٹ لانچر بھی ہیں, ہاں اس سے بڑے میزائل بھی ہیں, ہاں یہ نظر نہیں آئے. آؤ آ کے دیکھو. لوگوں سے عام پبلک کو بولتے ہیں ہاں بخاری میں دیکھو یہ ہاتھ اٹھانے چاہیے بار بار نماز. بخاری میں ارے کسی عالم کے پاس آ, کسی مفتی کے پاس آ, کسی سنی عالم کے پاس آ, صحیح العقیدہ عالم کے پاس آ, مستند عالم کے پاس آ. وہ چینل والے مفتی نہیں جو آج میں بیڑا غرق کر دیتے ہیں, ہاں وہ دین بیچ دیتے ہیں, کوفے والے کوفی بن جاتے ہیں وہ بعض اوقات. اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے. سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں. وہ مداریوں کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں چینل میں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے. تو خیر آؤ عالم سے پوچھو, آگے تمہیں بتائیں گے بخاری کی, تمہیں پوچھیں گے بتائیں گے تمہیں بخاری کی اس حدیث کا یہ مطلب ہے اور یہ حدیث منسوخ ہے, قابل عمل ہے قابل عمل نہیں, یہ تمہیں بتائیں گے. ہر حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا. امتی صرف سنت پہ عمل کرے گا, اور سنت صرف امام بتاتا ہے. جو فقہ امام ہوتا ہے وہ بتاتا ہے سنت کیا ہے. تو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ قرآن و سنت پہ عمل کیسے ہوتا ہے. ہم بات مانے امام اعظم ابو حنیفہ کی, اور عمل قرآن و سنت پہ وہ کیسے. آئیے سنیے کیسے. امام پتہ کیا کام کرتا ہے, جو مسئلہ نہیں ملتا تو امام کرتا کیا ہے. امام کرتا ہے استنباط. کیا کرتا ہے, استنباط. حمزہ الف پڑھ لیں آپ, کئیوں کو حمزہ کا بھی نہیں پتا ہوگا نا. اگر قاعدہ یاد ہوگا, ہے رحمانی قاعدہ پڑھا ہوگا یا کچھ اور قاعدہ پڑھا ہوگا, جس میں کوئی قاعدہ پڑھا ہوگا تو پھر یاد ہوگا آپ کو کہ جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے, حرکت آ جائے, اس کو حمزہ کہتے ہیں, الف نہیں کہتے. ٹھیک ہے چلو. حمزہ, سین, تو, نون, با. غلط ہو گیا, غلط ہو گیا نا. ہاں حمزہ, سین, تا, با, تو. استنبتا فعل بنتا ہے, استنبتا یستنبتو, استنبات. استنبت الرجل, لغت اٹھائیں, ڈکشنری اٹھائیں. استنبات کا مطلب کیا ہے, میننگ آف استنبات. عربی میں استنبات کہتے کس کو ہیں, امام استنبات کرتا ہے. استنبت الرجل, ڈکشنری میں لکھا ہوگا, ترجمہ کیا لکھا ہے, گڑھا کھود کے پانی ظاہر کر دینا. کیا ہے استنبات کا معنی, گڑھا کھود کے پانی. اب بتاؤ جو گڑھا کھودتا ہے وہ پانی پیدا کرتا ہے وہاں, وہ کیا کرتا ہے, پانی چھپا ہوا تھا, اس نے کھدائی کی, اس نے مٹی ہٹا دی, پانی نظر آ گیا. امام کیا کرتا ہے, استنباط. مسئلہ قرآن سنت میں چھپا ہوتا ہے. امام اپنی فہم و فراست, عقل اور دین کے اندر جو اس سے رب کریم نے سمجھ عطا کی ہوتی ہے, وہ غور و فکر کرتا ہے. مسئلہ چھپا ہوتا ہے, وہ اس مسئلے کو غور و فکر کر کے سامنے لے آتا ہے. گویا کہ اس مسئلے پہ طے پڑی ہوتی ہے, پردہ ہوتا ہے. امام یہ کرتا ہے, اسے ہٹا کے مسئلے کو ظاہر کر دیتا ہے. تو مطلب ہم قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں, جس میں ہم تقلید کرتے ہیں, اور ہم اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کی بات آنکھ بند کر کے مانتے ہیں. تقلید کی جو اصل تعریف ہے کہ غیر کے, دوسرے کے قول کو بغیر دلیل کے اپنے لیے حجت ماننا. ابھی میں دلائل قرآن و سنت کی طرف اور آ رہا ہوں. صحابہ کیا کرتے تھے, کیا صحابہ بھی یہ کرتے تھے, مسئلہ پتہ نہیں ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے, کیا وہ بھی کوئی اجتہاد کرتے تھے, مسئلہ ڈھونڈتے تھے. ہاں ایسا ہے, بہت جگہ ایسا ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کو دلچسپی ہے, ٹاپک چینج کر دیں. سمجھ آ رہا ہے یا سمجھ آتا جا رہا ہے یا سمجھ آتی جا رہی, آ رہا ہے یا آتا جا رہا ہے, آ رہا ہے.
یعنی انکمنگ ہے ابھی، آؤٹ گوئنگ نہیں ہے. بس سننے والا کان کھول کے رکھو، وہ جس کان سے لوگ نکال دیتے نا اس کو بند کر دو. دلائل کی دنیا میں بھی بات کرتے ہیں، امام کی بات کو بغیر دلیل کے اپنے لیے حجت ماننا. کیوں؟ امام کے پاس دلیل ہے. کیوں؟ ہمیں نہیں پتا تو کیا ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ کو تو پتا ہے، انہیں دلیل پتا ہے، کیونکہ صحابہ سے انہوں نے حدیثیں لی ہیں، انہیں دلیل پتا ہے. اس لیے چپ ہیں خاموشی سے. اب یہ بتاؤ، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب نے ایک پرچی لکھی، اب میڈیسن، یہ اتنی ٹیبلٹ، یہ کیپسول، اور یہ میمن لوگ نا دوائی پیتے ہیں، باقی ہم لوگ کھاتے ہیں. جو غیر میمن ہے ایسا ہی ہوتا ہے. سیرپ جو ہوتے ہیں نا لیکوڈ، اس کو پیا جاتا ہے، جو ٹھوس سی اس کو کھایا جاتا ہے. لیکن اپنا اپنا انداز، اپنے اپنے کہنے اور کیا کہنے. سبحان اللہ. میں ایک دفعہ جو ہے وہ حضور سیدنا قبلہ سید شاہ ابو القادری رحمت اللہ علیہ آپ کے بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں جو ہے نا وہ تاریخ کو دے دیں. فرمایا کہ 11 تاریخ. اس نے آگے سے کہا 11. شاہ صاحب میں نہیں، وہ ایک الف زیادہ ہوتا ہے نا تمہارے یہاں، 11. شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک الف تمہارا زیادہ ہوتا ہے، تو 11 نہیں 11. تو خیر یہ بھی انداز ہے، اس کا حسن ہے اپنا. خیر تو دوائی لکھ کے دی، اس نے دوا لکھ کے دی. اب آپ یہ بتاؤ، آپ کہتے ہو ڈاکٹر صاحب یہ بتاؤ یہ دوائی کس چیز سے بنی؟ یہ جو ٹیبلٹ آپ نے لکھی، میں آپ کی کیوں بات مانوں بھائی؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے دی ہے نا دوائی، یہ کھانی ہے، یہ میں کیوں کھاؤں؟ ڈاکٹر صاحب اس کی دلیل بتاؤ میرے کو پہلے. یہ جو دوائی ہے اس میں جو لکوڈ ڈلا ہے، یہ جو ٹیبلٹ ہوتی ہے نا، یہ تو چاول اور دیگر چیزوں سے بنتی ہیں نا، اور کچھ اس کے اندر نا ارک ملایا جاتا ہے. ارک دوائیوں کا، جڑی بوٹیوں کا جو نکلتا ہے، وہ پانی اس میں ملاتے ہیں، پھر کیونکہ وہ ہر کوئی پیتا نہیں ہے تو اس لیے وہ اس کو ٹیبلٹ کی شکل دے دیتے ہیں. تو خیر ڈاکٹر صاحب یہ کون سی جڑی بوٹی سے ارک نکلا ہے جس سے دوائی تیار ہوئی ہے، مجھے وہ بتائیں پہلے. پوچھتے بھی نہیں پوچھا. کیوں؟ ڈاکٹر کو پتا ہے کیا اس کو کھلانا ہے. کبھی تو ڈاکٹر کو ہی نہیں پتا، ایسا لکھتے ہیں، ایسا لکھا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کیا لکھا ہے؟ مجھے بھی نہیں پتا، بکھاؤ. اللہ اکبر. تو خیر ایسے ڈاکٹروں سے بچ کے رہا کریں، ایسوں کے پاس نہیں جانا یہ جو مجھے بھی نہیں پتا کیا لکھا ہے. لکھے موسیٰ پڑھے خود آ کے، ویسے غلط لوگ بول دیتے ہیں اس کو، لکھے موسیٰ پڑھے خدا، یہ غلط ہے. لکھے موسیٰ پڑھے خود آ کے، یہ ایسے تھا محاورہ. لکھے موسیٰ، منہ کیا ہوتا ہے؟ سوئی کی جو نوک ہوتی ہے نا اس کو بولتے ہیں منہ. میم واو، ایک ہوتا ہے میم ہے منہ، ٹھیک ہے، میم نون ہے منہ ہوتا ہے وہ. یہ منہ، یہ جس سے ہم بولتے ہیں، پورے کو تو چہرہ کہتے ہیں، ویسے پورے کو منہ بھی کہہ دیا جاتا ہے. ابے یہ منہ مسور کی دال. خیر وہاں تو منہ سے مراد منہ ہی ہے. تو بہرحال کبھی کہتے ہیں منہ دیکھا اپنا آئینے میں جا کے، حالانکہ منہ صرف اتنے کو بولتے ہیں جس سے بولتے ہیں کھاتے ہیں، باقی پورا چہرہ ہوتا ہے. تو میم واو منہ مطلب لکھ رہا ہے سوئی کی نوک کی طرح، جتنا سوئی کی نوک باریک ہے ویسا لکھ رہا ہے. پھر خود ہی آگے پڑھ بھائی جس نے لکھا ہے. تو لوگوں نے اس کو بھی چینج کر دیا، محاورے کو بھی. لکھے موسیٰ پڑھے خدا، نعوذ باللہ، یہ غلط ہے. تو خیر ڈکشنری کی ہر بات معتبر نہیں ہوتی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. جو معتبر ہے وہ معتبر ہے. تو بات پہنچی، امام استنباط کرتا ہے، ڈاکٹر لکھ کے دے رہا ہے اس کی پیروی، ٹھیک ہے. اب یہ تقلید اور کس کو بولتے ہیں؟ تم ساتھ ہندو تقلید کرتے ہو. جان کی حفاظت فرض نہیں ہے، شریعت نے فرض نہیں کی. جو بھی چاہو کھا لو گے. جسمانی ڈاکٹر کی بات مان لیتے ہو بغیر دلیل کے.
ڈاکٹر کی کیوں نہیں مانتے؟ نہیں جی دلیل چاہیے ہمیں. بھئی دلیل ہمارے امام کے پاس ہے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک میں تقلید کا بیان کہاں ہے. ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی. آپ کی بہت ساری کتابیں، تفسیر عزیزی بڑے مشہور کتاب ہے، بہت بڑے اپنے وقت کے عالم محدث. آپ کو بتاؤں یہ جو آج کل یہ جو نسل چل رہی ہے نا، یہ والی کسی امام کو نہیں ماننا، آج سے لے کر چوتھے استاد تک یہ اماموں کو نہ ماننے والے ہیں، پانچویں استاد پہ جا کر اماموں کو ماننے والے ہیں. یعنی 4 تک ہی یہ مسئلہ ہے ہندوستان میں. ہمارے اس ہندوستان میں، پاکستان انڈیا کے اندر یہ جو بر صغیر ہے، اس میں جو تقلید کا انکار کرنے والے ہیں وہ اس دور سے لے کے اوپر پیچھے کی طرف جا تو 4 ہی ہیں. 5ویں پہ جا کے مقلد ہیں. جس نے فتنہ کھڑا کیا بہت زیادہ ہندوستان میں کہ تقلید نہیں کرنی، کسی امام کو فالو نہیں کرنا، یہ شاگرد ہے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی حنفی عالم، امام اعظم کے پیروکار. آپ کی تفسیر عزیزی آج بھی موجود ہے، فارسی میں جا کے دیکھ لو. میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی سورہ ملک کی، قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے نا تو پتہ کیا کہیں گے؟ لو كنا نسمع، کاش ہم نے سنا ہوتا، او نعقل یا سمجھا ہوتا. یا تو سن لیتے یا سمجھ لیتے. ما كنا في اصحاب السعير. لیکن دلیل یہاں سے کیوں دے رہا ہوں کہ یہ ان کو اپنا استاد کہتے ہیں، بڑا کہتے ہیں. اور ان کی تفسیر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، قرآن کی آیت کا مطلب کیا بتایا تفسیر عزیزی میں؟ آپ فرماتے ہیں جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ جہنم میں جا کر کیا کہیں گے؟ کاش ہم نے سنا ہوتا، کاش سمجھا ہوتا اور جہنم میں نہ آتے. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی لو کننا نسمع و نعقل کی تفسیر میں لکھتے ہیں لو کننا نسمع. درس نظامی کا معاملہ اور ہے، کلاس کا معاملہ اور ہے. خیر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل کی اس روایت سے پتہ چلا کہ مجتہد قیاس کر سکتا ہے. اچھا پھر ایک اور سوال کھڑا ہو جاتا ہے، بھئی ایک امام کہتا ہے یہ جائز ہے، دوسرا امام کہتا ہے یہ ناجائز ہے، تو 2 کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ایک کہتا ہے یہ، دوسرا کہتا ہے یہ، کیسے 2 کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ آئے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں بخاری شریف کی. نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ احزاب کے موقع پہ فرمایا، واپسی پہ تھے، فرمایا کہ بھائی آرڈر جاری کر دیا کہ عصر کی نماز وہ فلاں قبیلے میں جا کے پڑھنی ہے. عصر کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ وہ فلاں قبیلے میں. اب صحابہ کرام کے نا 2 گروہ بن گئے اس میں. کب بنے؟ جب وقت عصر نکلنے لگا. اب ایک صحابہ کا گروہ کہنے لگا بھائی وقت نکل جائے گا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت میں فرض ہے، وقت شرط ہے. اب صحابہ نے کہا نہیں وقت میں پڑھیں گے، لیکن صحابہ کی دوسری جماعت نے کیا کہا؟ بھائی وہ ٹھیک ہے اپنے جگہ حکم ہے، لیکن حضور نے منع کر دیا راستے میں پڑھنے سے. حضور نے منع کر دیا. اور یہ جو ممانت ہے یہ بعد میں آئی ہے، پہلے والی ممانت کو یہ کینسل کر رہی ہے عارضی طور پہ. یہ عارضی نسخ ہے. تو دوسرے صحابہ نے یہ مسئلہ سمجھا، اس سے اب اختلاف ہو گیا صحابہ میں. کچھ صحابہ نے اسی قبیلے میں جا کے نماز پڑھی، وقت نکل گیا عصر کا، وہیں جا کے پڑھی، اور کچھ نے وقت کے اندر پڑھ لی. اب یہ معاملہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا ہے، کچھ نے وہاں جا کے پڑھی، کچھ نے یہیں پڑھ لی راستے میں. حضور نے فرمایا دونوں ٹھیک ہے، دونوں عمل دونوں کا اپوزٹ ہے نا، اپوزٹ ہے نا، بالکل الگ الگ. انہوں نے وقت میں پڑھی، انہوں نے وقت نکال کے پڑھی. اللہ اکبر. تو یہاں صحابہ نے اجتہاد کیا. صحابہ اجتہاد کرتے تھے. اللہ اکبر. وہ ایک صاحب تھے، وہ جنگ کے دوران پتھر لگ گیا ان کے سر پہ، زخم ہو گیا. اب ان پر غسل فرض ہو گیا راستے میں کہیں
جہاد کے میدان میں راستے میں رات کہیں سوئے ہوں گے, غسل فرض ہو گیا. اب انہوں نے کہا بھائی میں نے غسل کرنا ہے, اب بتاؤ میں کیا کروں, میرے لیے کوئی مسئلے کا حل ہے؟ پانی لگے گا زخم میں تو کام خراب ہو جائے گا. اب جو لوگ ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی پانی تو موجود ہے, تم تو تیمم نہیں کر سکتے, نہانا ہی پڑے گا پانی سے. خیر انہوں نے نہا لیا, نہائے تو پانی زخم میں لگا تو وہ بیچارے فوت ہو گئے. وہ جو صاحب تھے وہ فوت ہو گئے جن کے زخم لگا تھا, پانی استعمال کر لیا. اب یہ ماجرا نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا تو آقا کریم علیہ السلام نے ڈانٹا, پھر لوگوں کو ڈانٹا اور ساتھ ہی فرمایا شفاء العی السوال, فرمایا کہ اگر زخم تھا اور بیماری تھی تو اس کی شفا یہ تھی کہ پوچھ لیتے, مسئلہ پوچھ لیتے کسی اور سے. تم نے آپس میں فیصلہ کر لیا, تم سے زیادہ علم والے موجود تھے, ان سے مسئلہ پوچھ لیتے. وہ تمہیں قرآن و سنت میں غور, تم نے جو اجتہاد کیا نا یہ ٹھیک نہیں ہے, تم نے مار دیا اس کو ظالموں. ڈانٹا نبی پاک علیہ السلام نے. وہ جو چند لوگ تھے زیادہ علم والے نہیں ہوں گے, اس لیے حضور نے فرمایا کہ مسئلہ پوچھ لیتے. تو پتہ چلا کہ اجتہاد تو ہو سکتا ہے لیکن کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے, غلطی بھی ہو جاتی ہے. لیکن جب اجتہاد درست ہو نا پھر ایسے اچھا غلط بھی ہو جائے نا, اس پہ بھی ایک مسئلہ تو یہ کہ سوال پوچھ لینا چاہیے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر غلطی بھی ہو جائے, کوشش کی اس نے, انہوں نے کوشش نہیں کی تھی صحیح طرح سے, کوشش کر کے غلطی ہو جائے نا تو پھر اس کی معافی ہے. مجتہد کوشش کرے, مسئلہ بیان کرے اور غلط ہو جائے, اس سے کوشش پر ثواب مل جاتا ہے. دو صحابہ کا مسئلہ اور سن لیں, یہ بھی سفر میں تھے, ان کو پانی نہیں مل رہا تھا, دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی. پھر جب پانی ملا نا, ایک نے تیمم ایک نے وضو کیا, نماز دہرائی, اور دوسرے نے نہیں دہرائی. جب یہ دونوں صحابہ سفر سے واپس آئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ پانی نہیں ملا, ہم نے ایسا کیا. تو جس نے نماز نہیں دہرائی تھی نا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی, حضور نے فرمایا تو نے سنت کو پہچان لیا اور تیری نماز ٹھیک ہو گئی. تیمم پر ہی عمل ہوگا پانی نہ ملے تو. اور دوسرے سے فرمایا تم نے احتیاط کی ہے نا, دوبارہ غور و فکر کیا تم نے, اور تم نے نماز دہرا لی, پانی ملا تو. حضور نے فرمایا تمہارے لیے دگنا اجر ہے, تمہارے لیے ڈبل اجر ہے. سبحان, یہ صحابہ کے معمولات تھے. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. تو پتہ چلا دو لوگ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, مسئلہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن دونوں ٹھیک ہوتے ہیں. اب ایک اور مسئلہ کو بتاؤں, لوگ کہتے ہیں نہیں جی تقلید شخصی, یہ کہاں سے ثبوت ہے؟ آئے بخاری سے سناتے ہیں آپ کو تقلید شخصی. آپ یہ بتاؤ, آپ ایک کامن سینس کا سوال پوچھتا ہوں, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تم پر میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم ہے, علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین, رواہ البخاری. یہ حدیث میں کیا فرمایا؟ تم پر میری سنت, میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. خلیفہ راشد ہیں حضرت عمر ہیں, وہ بھی ہے نا, کتنی رکعتیں پڑھاتے تھے تراویح کی, کتنی؟ حضور فرما رہے ہیں میرے طریقے پہ بھی چلنا ہے, خلیفہ راشد کے طریقے پہ بھی چلنا ہے. کتنی سن پڑھیں گے ہم؟ حضور کے حکم پہ چلنے والے اہل سنت 20 پڑھتے ہیں. ہاں وہ اور ہیں جو 8 پڑھتے ہیں, 8 نہیں کہتے, بخاری میں لکھا ہے. دیکھیں عقل کیسی بند ہے ان کی نا, ہر چیز ہی بند ہوتی ہے ان کے ہاں. تو خیر کھلتے ہیں تو بہت کھل جاتے ہیں, بند ہوتے ہیں تو بہت ہی بند ہو جاتے ہیں. اللہ ان سے بچائے, ایسے نالائکوں سے. اب آپ غور کریں, کہتے ہیں جی نہیں, کیسے؟ ہم تو ڈائریکٹ عمل کرتے ہیں. آپ یہ بتاؤ
کہ بخاری کی جس حدیث سے 8 رکعتیں آپ ثابت کرتے ہو بھائی اس کے اوپر تو لکھا ہوا یہ چیپٹر تہجد کا ہے. امام بخاری نے اوپر چیپٹر کا نام کیا رکھا ہے؟ تہجد. یہ اس سے تراویح ثابت کر رہے ہیں. کوئی ہے عقل کی بات؟ امام بخاری کی بھی نہیں مانتے. ہاں سچی بات ہے ان کا ایک بہت بڑا علامہ گزرا ہے, اس نے بڑے ترجمے کیے کتابوں کے حدیثوں کے. ایک جگہ کہتا ہے یار امام بخاری کو یہ حدیث روایت نہیں کرنی چاہیے تھی, اس میں شرک ہے. استغفر اللہ. یعنی نعوذ باللہ خود ٹھیک نہیں ہوتے, بخاری کی حدیث کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں, کہہ رہے نہیں حدیث ٹھیک نہیں ہے. استغفر اللہ. تو حضور نے اچھا کامن سینس کی کیا بات کر رہا تھا, یہ بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا خلفاء الراشدین کی پیروی کرو؟ کیوں؟ جب قرآن و سنت پہ چلنا ہے تو حضور کیوں فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں میرے خلفاء الراشدین کی پیروی کرو. حضور فرما رہے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, ہدایت کے ستارے, جس کی بھی پیروی کرو گے تمہیں نجات مل جائے گی. حضور فرما رہے ہیں میرے صحابہ کی پیروی کرو. کسی ایک کی بھی کرو گے تو ایک کیا ہوتا ہے؟ تقلید شخصی نہیں ہے. ایک کی پیروی کیا تقلید شخصی نہیں ہے؟ اگر حضور علیہ السلام صرف یہی فرماتے نہیں بھی قرآن و سنت پہ چلنا ہے بس, خلیفہ راشد بس وقت کا ایک حاکم ہوگا بس, نہ پیروی کرنی ان کی بھی ان کی بھی. اور قرآن فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہے جو حضور کے صحابہ ہیں, اور ان سے بھی راضی ہے جو حضور کے صحابہ کی پیروی کرتے ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو صحابہ کی پیروی کرتے ہیں, احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں, اللہ ان سے راضی, مطلب اللہ اہل سنت سے راضی. ہم پیروی کرتے ہیں صحابہ کی. کہیں تقلید شخصی, آؤ بخاری میں تقلید شخصی. ٹائم ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس نہیں ہے. اچھا ٹائم تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا, نہ کسی کا ٹائم سگا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں الوقت سیف ان قطعتہ الا قطعک. وقت تو تلوار ہے, تو نے اسے کاٹ دیا تو ٹھیک, ورنہ وقت تجھے کاٹ دے گا. وقت گیا تو پھر گیا. آئیں بخاری شریف کی حدیث سنیں. کچھ لوگ عمرہ کرنے مکے پہنچے مدینے سے, جب وہاں گئے نا تو طواف کا ایک مسئلہ ان کو درپیش آیا. تو مکے میں اس وقت جو مفتی تھے نا مکے کے سب سے بڑے, ان کا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت جب یہ ان کو مسئلہ پیش آیا تو جو مدینے کے تھے نا لوگ رہنے والے, وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے جا کے مسئلہ پوچھا. حضرت نے مسئلہ بتایا کہ ایسے کر لو, یہ حل بتا دیا. تو مدینے والے لوگوں نے پتا کیا جواب دیا مسئلہ سن کے؟ لا ناخذ بقولک حتی نسأل امامنا زید. مدینے والوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو جواب دیا کہ حضور حضرت آپ مکے کے بڑے مفتی ہیں, ٹھیک ہے مکے کے آپ امام ہیں, لیکن ہم آپ کی بات کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اپنے امام جو مدینے میں ہمارے امام تو مدینے کے مفتی ہیں ہمارے بڑے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب تک ان سے مسئلہ نہیں پوچھ لیں گے نا ہم آپ کے مسئلے پہ عمل نہیں کریں گے. تقلید شخصی اور کیا ہوتی ہے؟ تقلید شخصی کسی فرد واحد کی تقلید, اور کیا ہوتی ہے؟ یہی تو ہے. مدینے والے کہہ رہے ہیں, جو مدینے والے ہیں وہی تقلید کرتے ہیں. جو اصلی مدینے والے ہیں, قبضہ گروپ کی بات نہیں کر رہا ہے. قبضہ تو ابو جہل کا بھی تھا, ابو لہب کا بھی تھا. قبضہ ہو رہا ہے, اسلام ہو رہا ہے. قبضہ کوئی بھی کر سکتا ہے. قبضہ دکھاتے ہیں دیکھو, اگر یہ ٹھیک نہیں ہوتے تو ان کی حکومت ہوتی مکے مدینے میں. اچھا تو کل کو سڑی ہوئی عقل والا کو یہ بھی کہہ دے گا اگر ابو جہل ٹھیک نہ ہوتا تو کعبے میں اس کی حکومت نہ ہوتی ہے. ابو جہل ٹھیک ہے, کعبے میں حکومت ہے. ارے بت خراب کیسے ہو گئے, 360 تو کعبے میں رکھے ہوئے تھے. کل کو کوئی یہ بھی دلیل دے دے گا بتوں کو برا نہ کہو. بھائی یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ جس کی حکومت ہے وہ ٹھیک, جو وہاں پر ہے وہ ٹھیک,
وہاں تو بت بھی رکھے ہوئے تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یزید کی بھی حکومت رہی ہے, حجاج بن یوسف کی بھی حکومت رہی ہے. قیامت کی نشانیاں پڑھ لو, بخاری شریف میں پڑھ لو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسا بھی حاکم آئے گا, پتلی ٹانگوں والا حبشی, میں دیکھ رہا ہوں وہ کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, گرا دے گا. یہ قیامت کی علامتوں میں سے خانہ کعبہ گرایا جائے گا. یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. تو حکومت ہوگی تو گرائے گا نا, قبضہ ہوگا تو گرائے گا نا. تو ہر قبضہ کرنے والا سچا نہیں ہوتا. اچھا ایک اور بات بتاؤں, یہ جو خراب لوگ ہیں نا, ان کی جو حکومت کا دورانیہ ہے یہ 200 سال ہی بنتا ہے مشکل سے. اچھا 200 سال کا قبضہ دکھا کے کہتے ہیں یہ سچے ہیں. اچھا تو بھائی جن کی 1200 سال خدمت رہی ہے مکے مدینے میں وہ اہل سنت ہیں, تو 1200 سال والے سچے نہیں ہوگے وہاں پر خدمت کر کے, اور تم 200 سال قبضہ کر کے سچے ہو گئے. اللہ اکبر. تو بات تو سمجھنے کی ہے, کامن سینس کی ہے. تقلید صبح شام انسان کرتا ہے. بس میں بیٹھتے ہو, ڈرائیور کی تقلید, جہاں بھی لے جائے, کیوں چپ کر کے بیٹھ جاتے ہو نا سیٹ پہ, جا کے سو بھی جاتے ہو. کبھی ٹریول کر رہے ہو, ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں, بس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تقلید ہو رہی ہے جی. ایسے ہوتا ہے نا, تقلید ہو رہی ہے. بچے اپنے ابا کی تقلید کر رہے ہیں, شاگرد اپنے استاد کی تقلید کر رہا ہے, جو استاد کو کرتے دیکھا وہ کرتا ہے. بھائی کوئی موبائل ریپیئرنگ کا کام سیکھتا ہے, اب اس کا استاد کہتا ہے جس کے پاس اس نے سیکھا یہ کام, بیٹا یہ یہاں پر کنیکشن نہیں ہوگا. بولے گا نہیں, یہ آئی سی میں ایسے فٹ کروں گا, دوسرے طریقے سے الٹی سائڈ میں لگاؤں گا. تو کچھ ہو سکتا ہے ایسے؟ ہو سکتا ہے؟ صبح سے شام تک پیروی کرتے ہیں, کبھی تقلید سے انحراف نہیں کیا. بس جب آتی یہ بات شریعت کی, نہیں تقلید نہیں کریں گے. بس میں بیٹھ کے ڈرائیور کی تقلید, ڈاکٹر کے پاس جا کے ڈاکٹر کی تقلید, مقدمہ پھنس جائے تو وکیل کی تقلید, سارا دن تقلید کرتے رہتے ہیں. پھر کہتے ہیں تقلید شرک ہے. ارے کمبختو, شرک کی تعریف ہی کم از کم صحیح طرح سے کر لیتے. نہ شرک کی تعریف پتہ, نہ بدعت کی تعریف پتہ, بس فتویٰ جاری کر دیا. بس اللہ تعالیٰ ایسوں سے ہمارا ایمان محفوظ رکھے. آج کا ٹاپک بڑا دلچسپ بھی ہے اور طویل بھی ہے. ابھی دیکھیں میں نے آپ سے بات کرتے موبائل کو نہیں دیکھا, میں کافی ساری چیزیں نوٹ کر کے لایا تھا, وہ ساری رہ گئی ہیں. دیکھو زندہ رہے تو اور اگلے سال آپ نے بلانا مناسب سمجھا تو پھر انشاءاللہ تعالی حاضر ہو جائیں گے اور اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے. ورنہ جو ٹاپک مل جائے, جو ہمیں حکم میں ملے گا اس پر گفتگو کوشش کریں گے. دیکھیں اگر یہ جو کچھ باتیں بیچ میں کرنی پڑتی ہیں نا آپ کی دلچسپی کے لیے, اور یہ ہم نے بزرگوں سے سیکھا ہے, ٹھیک ہے نا, بزرگوں سے سیکھا ہے. جس طرح ہمارے بھائی قریب کے بزرگ حضور سیدنا شاہ ابو الحق قادری رحمت اللہ علیہ, آپ کی آیت مبارکہ, اور ہمارے بزرگ نا خوش مزاج ہوتے ہیں, خشک نہیں ہوتے. وہ کوئی اور بزرگ ہوتے ہیں جو بڑے خشکے ہوتے ہیں, ہمارے بزرگ بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں. اب ہمارے ہاں شاہ صاحب آیا کرتے تھے علمی مذاکرے میں. وہ ایک دفعہ علمی مذاکرے میں کسی نے سوال پوچھ لیا شاہ صاحب سے, شاہ صاحب یہ بتائیں کہ قسطوں پر سامان کی زکات کون دے گا؟ پیمنٹ تو فل نہیں ہوئی ہے ابھی, وہ مالک جس نے بیچی ہے چیز وہ دے گا یا پھر جس نے خریدی ہے وہ دے گا؟ زکات کس پر ہے؟ شاہ صاحب نے کہا بھائی پہلے یہ پوچھو قسطوں پر سامان لینا جائز ہے یا نہیں. اس کی بھی صورتیں ہیں, جائز کی بھی صورتیں ہیں, ناجائز کی بھی صورتیں. جائز یہ ہے کہ نقد و ادھار کی قیمت میں فرق کر لیا جائے تو جائز ہے, کوئی شرط نہ رکھی جائے, اضافی چارجز نہ لگائے جائیں, کوئی غلط شرط نہ رکھی جائے, جتنا کا طے ہوا قیمت ادھار میں اتنی ہی وصول کی جائے اور چیز اس کے سپرد کر دی جائے. انسٹالمنٹ شارٹ ہونے پہ چیز کو اس کے حوالے کرنے سے روکا نہ جائے, اپنے پاس نہ رکھی جائے. یہ اس کی جو شرائط ہیں اس کے مطابق کیا جائے تو جائز ہے. بہرحال ناجائز کی بھی صورتیں ہیں اس کی. تو شاہ صاحب نے کہا پہلے یہ تو پوچھ لو کہ کاروبار بھی جائز ہے یا نہیں, زکات کا مسئلہ تو بعد میں پوچھنا. پھر شاہ صاحب نے چٹکلا سنایا ایک, فرمایا یہ تو وہی بات ہو گئی, ایک بندہ بھنگ گھوٹ رہا تھا, اوپر سے کبوتر گزرا, کبوتر نے بیچ کر دی اور یہ اپنا اٹھا کر پورا جس میں بھنگ گھوٹ رہا تھا برتن لے کے عالم صاحب کے پاس آیا, مفتی صاحب اس پہ کبوتر نے بیچ کر دی, کیا یہ جائز ہے؟ پی سکتا؟ میں کم وقت پہلے کب جائز تھا ہے, تو پہلے کب جائز تھا یہ؟ تو کچھ چیزیں ٹاپک کے اندر یہ باتیں ایسی کرنی پڑتی ہیں تاکہ لوگوں کی دلچسپی رہے. تو خیر اللہ تعالی ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے جھنڈے تلے قیامت میں جگہ عطا فرمائے, ان کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے.
امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ اللہ کے بڑے بڑے اولیاء کے نام ہیں. بعض اوقات کسی سے پوچھو نا ولیوں کے نام بتانا 10، وہ شروع کرے گا غوث اعظم، بالکل ہیں، خواجہ غیب نواز، عبداللہ شیخ غازی، یہ سب ان کے نام لے گا. کبھی امام بخاری کا نام نہیں لیتے. وہ بھائی وہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. امام ترمذی بھی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. امام اعظم ابو حنیفہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. بہت بڑے ولی تھے. اتنے بڑے تھے کہ لوگوں نے تو اعلیٰ حضرت سے یہ بھی سوال پوچھ لیا کہ امام اعظم مرتبے میں بڑے ہیں غوث اعظم بڑے؟ سوال بھی کیا گیا. پھر اعلیٰ حضرت نے جواب دیا ہم ان بزرگوں میں مقابلہ نہیں کراتے ہیں. غوث اعظم بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، امام اعظم بھی ہمارے سر کے تاج ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 24ویں شب ہے اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ سبھی حشاش بشاش ہوں گے، لیکن آواز نہیں ہے کسی کی بھی. سبحان اللہ بلند آواز سے. یہ عنوان جو ہے وہ بڑا ہی ضروری ہے کہ الحمدللہ ہم یہ جو مسجد میں آتے ہیں اور علماء کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. اب جیسے مثال ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو شاید اس کا پتہ ہی نہیں ہو کہ تقلید کا لفظ پہلی دفعہ سنا ہو. کتنے لوگ ایسے ہوں گے؟ اب کیا ہوگا کہ ان میں سے بہت سی باتیں آپ کو سمجھ نہیں بھی آئی ہوں گی. ٹھیک ہے نا، ایسا ہوتا ہے. مطلب ہے کہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے بچہ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ بہت سی نئی چیزیں سنتا ہے. جیسے پہلے اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں تو جو سب سے چھوٹا ہو، جو نرسری میں ہو، اسے آپ اے پڑھاؤ تو وہ اے بہت مشکل سے پڑھے گا، اور جو 5ویں میں ہو اسے کہو اے پڑھو تو بولے گا بھائی سائڈ پہ ہونا ہے، پڑھ لیا ہے، مجھے پتا ہے کیسے پڑھتے ہیں، مجھے پتا ہے اے سے ایپل بھی آتا ہے، اور پھر کسی جملے بنتے ہیں، سب آتے ہیں. تو یہ کہ کہنے کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہ کہ آپ نے یہ سیکھا سمجھا، تو اب یہ ہے کہ اس چیز کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. کنٹینیو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ ریگولر آپ کو مدرسے میں کسی بھی طور پر، مسجد میں، مدرسے میں آپ کو آنا ہوگا. مثال دے رہا ہوں، کل کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن ہے. اب میں یہاں آپ سب معتکف ہیں. اب میں پوچھوں کہ رمضان شریف کے کتنے جمعے گزار کے آئے؟ ہم کتنے جمعے گزار کے آئے؟ 3. اب میں یہاں سوال کروں کہ ان 3 جمعوں میں آپ میں سے یا ہم سب میں سے کون ہے جس نے پہلی صف میں بیٹھ کر خطیب صاحب کا خطاب جو ہے وہ سنا ہو؟ تو شاید ایک بچہ ہوگا. تو یہ دیکھیں کتنی تعداد ہے، تقریباً 80-100 کے قریب بیٹھے ہیں. تو 3 یا 4 لوگ ہیں کہ جو جمعے کی نماز میں پہلی صف میں آ کر بیٹھتے ہیں. تو اب پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں، جب گھر پہ انتظار ہوتا ہے کہ 1 بجے جماعت ہے تو 12:30 بجے ہمیں نہانے جانا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پہلی صف میں تو جگہ نہیں. امام صاحب کی جب خطبہ شروع ہوگا تو ہم بھاگتے ہوئے اوپر جائیں گے اور اوپر جا کر نماز پڑھ لیں گے. تب یہ کہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہم جاتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے وہ بہت سی چیزیں سیکھنے سے رہ جاتی ہیں. تو اب ایک میسج، ایک پیغام جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جمعے کی نماز کی چھٹی کسی کی ہے نہیں ہے نا، سب کو جمعے کی نماز پڑھنی ہے. تو جب ہم یہاں سے اعتکاف میں بیٹھے، کل پہلا جمعہ ہے، کل کوشش کریں، کل تو کوئی مشکل نہیں نا،
کل تو آپ سب پہلی صف میں آ سکتے ہیں، لیکن پہلی صف میں اتنی جگہ نہیں ہوگی، تو اب یہ کہ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ سب پہلی صف میں بیٹھیں گے جس سے ہو سکے، تو پہلی صف میں بیٹھیں گے تو پھر اس کو کنٹینیو کریں، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی پہلی صف میں جمعے کی نماز پڑھیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے جمعے کی نماز میں کہ کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں، یا کوئی مہینہ ہوتا ہے چاند کا جسے اسلامی مہینہ کہتے ہیں، اس اعتبار سے کسی کا عرس آتا ہے، کسی کا یوم آتا ہے، یا کوئی دن آتا ہے، اس اعتبار سے تو اس پر جو ہے وہ خطیب صاحب خطاب فرماتے ہیں، تو یہ کہ ایک کنٹینیوٹی رہ جائے گی کچھ نہ کچھ علم سیکھنے کی، اور پھر کچھ اس میں سوال تشنا رہ جاتے ہیں تو ان سوالات کے جوابات پھر آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ کہ یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نہ مدرسہ ناظرہ پڑھنے آتے ہیں، نہ مدرسہ حفظ کا پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نہ جو ہے وہ درس نظامی پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اب یہاں آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے نا، تو اب اس میں سے کون ایسا ہے کہ جس نے میٹرک نہیں کیا ہے؟ میٹرک نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی ایک گنتی کے جو ہے وہ 4 5 یا 10 لوگ ہوں گے، اب باقی اس میں سے 80 یا 85 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میٹرک کر لیا ہے۔ تو اب آپ کو پتا ہے لکھنا پڑھنا کیسے آتا ہے، اور عموماً بچہ 16 سال کی عمر میں، نوجوان جو ہے 16 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کر لیتا ہے، یا مراحل میں ہوتا ہے بس یہ 15 16 17۔ تو اس کے بعد آپ فوراً جو ہے وہ کوشش کریں کہ درس نظامی پڑھنے کے لیے، درس نظامی کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ عالم کورس ہوتا ہے۔ اب یہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اب جس طرح میں نے پہلی مثال دی کہ نرسری کا بچہ نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح ہم نے بچپن سے لے کر کبھی بھی عربی پڑھی ہی نہیں ہے۔ اب شاید کسی نے پڑھی ہو تو پڑھی ہو، کچھ اسکولز میں جو ہے وہ عربی پڑھائی جاتی ہے، لیکن وہ بھی KG1 KG2 پہلی، اس کے بعد عربی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب وہاں جب جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ بھائی یہ الف سے جو ہے وہ کیا آئے گا وہ بھی پڑھایا جاتا ہے، مطلب ووکیبلری جو ہے وہ یعنی کہ الفاظ کا ذخیرہ دیا جاتا ہے تو وہ پڑھایا جاتا ہے۔ بعض چیزیں اس میں سمجھ میں آتی ہیں، بعض چیزیں نہیں آتی، تو اس میں جو ہے وہ آپ کی دلچسپی ہونی چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہم پڑھنا چھوڑ دیں۔ اب اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سے یا پڑھنے والے سے بہت سے جگہ پر فیس نہیں لی جاتی، بغیر فیس کے مفت میں جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، اور مفت میں یہ موقع دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ روزانہ صبح ایک عالم دین کا دیدار کریں، ایک عالم دین کی صحبت اختیار کریں۔ تو اب اس کی قدر، چونکہ مال اور پیسے کی قدر ہم بچپن سے دیکھتے آتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ اس کی قدر تو ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن جیسے بتایا نا کہ بزرگان دین کے اقوال میں سے کہ وقت ایک کیا ہے، ابھی ہم نے سنا نا، وقت ایک کیا ہے؟ تلوار ہے، اسے کاٹو ورنہ خود کٹ جاؤ گا۔ اب جیسے ماشاءاللہ یہ حافظ صاحب ہیں، آج انہوں نے حفظ کی تکمیل کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حفظ قبول فرمائے، اور انہیں جو ہے وہ باعمل حافظ قرآن بنائے۔ ان کے ساتھ دیگر احباب بھی تھے ان کے، تو اگر تو یہ اس کے ساتھ ہی بالکل جڑ کر درس نظامی شروع کر دیتے ہیں تو کیسے 8 سال کا عرصہ پورا ہوتا ہے، تو یہ سمجھ بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ دن تو آپ بھی بہت سے گزار کے آئے ہیں، میں بھی بہت سے گزار کے آیا ہوں۔ تو اسی طرح یہ تو حافظ صاحب ہیں ماشاءاللہ، یہ سارا سال پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور انہیں تو ڈبل ذمہ داری ہو گئی ابھی کہ اب پیچھے جو ہے عبداللہ بھائی یا سمیر بھائی ان کو دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کب جو ہے وہ پڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، یہ تو انتظار کر رہے ہوں گے کہ بھائی یہ آئے ہمارے ساتھ، تو جو جن کی سبقی اور منزل جو رہ جاتی ہے تو یہ آئیں گے تو وہ جلدی جلدی فارغ ہو کہ ہم بھی کچھ جلدی گھر پہ چلے جائیں گے۔ تو اب ان کے اوپر تو ڈبل ذمہ داری ہے، لیکن جو آپ میں سے نہیں پڑھ رہے تو وہ سنگل ذمہ داری ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ درس نظامی فوراً جوائن کر لیں، یا آپ حفظ کرنے کا جذبہ اور شوق رکھتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ میٹرک کے بعد حفظ نہیں ہوتا، میٹرک کے بعد حفظ ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ وقت کی بچت ہو جاتی ہے۔ تو آپ اگر فوراً جڑ جائیں گے نا تو یہ ٹائم آپ کا ہو جائے گا بہت اچھا۔ جیسے مثال ہے، یہاں کتنی مثال ہیں، یہ ہمارے احمد بھائی ہیں، اب یہ ماشاءاللہ میرے خیال میں دورہ حدیث تک پہنچ گئے ہوں گے، یہ دیکھتے ہی دیکھتے ماشاءاللہ، تو یہ آپ کے سامنے لگتے کتنے ہیں۔ اور یہ ہمارے ایان بھائی ہیں، یہ ماشاءاللہ پڑھاتے بھی ہیں جمشید روڈ پر، ہمارا جو مدرسہ ہے حفظ کا، اس میں پڑھاتے بھی ہیں، اور صبح یہ وہیں سے جمشید روڈ سے پڑھنے بھی آتے ہیں۔
یہ مطلب ایک محبت ہے کہ نور مسجد میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اب یہ کہ چونکہ انہوں نے یہیں سے پڑھا ہے, پہلے یہیں رہتے تھے علاقے میں, یہیں انہوں نے پڑھنا شروع کیا ہے, تو یہ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. یہ ہمارے حافظ توحید صاحب ہیں, یہ صبح پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اسی طرح کوئی رات کو پڑھنے کے لیے آتا ہے. تو یہ کیا, یہ حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ, یہ مدرسہ بھی پڑھاتے ہیں, اور مدرسہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ سبتین بھائی ہیں ہمارے ماشاءاللہ, نعتیں بھی پڑھتے ہیں, محفلوں میں بھی جاتے ہیں, پھر صبح کلاس میں بھی آتے ہیں, پھر جو ہے وہ مدرسہ پڑھانے بھی دوپہر کو شاید آتے تھے, اب بھی شاید کچھ کام کاج کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں. اب دیکھیں کتنے ایسے کھلتے ہوئے چہرے ہیں ماشاءاللہ, یہ روشن چہرے ہیں ماشاءاللہ, کہ اللہ پاک نے انہیں قرآن پڑھنے کے لیے, قرآن پڑھانے کے لیے منتخب کیا ہے. تو اب یہ ساری بات کا نچوڑ یہ ہے کہ آج کون سی رات ہے, کون سی رات ہے, 24ویں رات. دن کون سا ہے, جمعرات, اور آج رات کون سی ہے, شب جمعہ. شب جمعہ ویسے ہی نیکی کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے. اگر رمضان کے علاوہ اگر دیکھا جائے نا تو رمضان کے علاوہ بھی 70 گنا بڑھ جاتا ہے. یہ وقت کا ایک قیمتی استعمال ہے. اور آج ویسے بھی جو ہے وہ رات ہے 24ویں, رمضان کی ایک رات ہے, اور رمضان کی ہر رات جو ہے وہ برکت والی ہے. تو آج آپ میں سے کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ اب ہم علم دین حاصل کریں گے؟ انشاءاللہ سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ. آپ نہیں پڑھو گے, آپ کے پیچھے انشاءاللہ. تو یہ آپ پڑھو گے تو کس کا فائدہ ہوگا, کس کا فائدہ ہوگا, میرا فائدہ ہوگا نا, مجھے ثواب ملے گا. اور اگر آپ نہیں پڑھو گے تو بھی میرا فائدہ ہوگا. تو بونس والی بات ہے نا, یہ ڈبل فائدہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو دعوت پیش کی, اب دعوت پیش کرنے کا ثواب تو مجھے ملے گا ہی ملے گا. اگر آپ قبول کرو گے تو جو آپ عمل کرو گے تو اس میں سے بھی مجھے حصہ ملے گا, کیونکہ میں نے دعوت پیش کی. اگر میری دعوت سے یہ کام ہوا تو یہ کہ کوشش کرنا انسان کا کام ہے. اب آپ کہو کہ فوراً مجھے اجر مل جائے, مطلب رزلٹ مل جائے, اجر تو خیر اللہ پاک دے گا, فوراً رزلٹ نصیب ہو جائے, تو بہت سی چیزوں کا فوراً رزلٹ نہیں ہوتا. پہلے آپ کو اپریل میں یا مئی میں کلاس کا آغاز کرنا پڑتا ہے, پھر اگلے فیب یا مارچ میں ایگزام ہوتا ہے, پھر آپ کو رزلٹ ملتا ہے. تو اب آپ کو فوراً رزلٹ مل جائے تو ایسا نہیں ہوگا. تو یہ کہ آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی, اور اپنے وقت میں سے جو ہے وہ آپ کو ایک اچھا خاصا وقت نکالنا ہوگا. دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں, کتنے گھنٹے ہوتے ہیں, 24. ہم کتنے گھنٹے سوتے ہیں؟ کل کتنے بتائے تھے حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ قطب مدینہ کتنی دیر سوتے تھے؟ 10 منٹ سوئے تھے نا. 10 منٹ سونے کے بعد اپنی ریش مبارک پکڑی تھی آپ نے. وہ تو اللہ والے تھے. تو ویسے نارملی کتنا بتایا تھا شیخ صاحب نے ٹائم سونے کا؟ 5-6 گھنٹے بہت ہوتے. تو آپ نے کتنے گھنٹے بچ گئے 24 میں سے؟ 18 گھنٹے بچ گئے. 18 گھنٹے کے بعد آپ کھانا کتنی دیر میں کھاؤ گے؟ ہوٹلنگ کو ہٹا کے, وہ تو سیٹرڈے سنڈے میں ہوتی ہے نا, اس کو ہٹا کے ویسے کتنی دیر میں کھایا جائے گا؟ ٹوٹل لگا دو 1.5 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ. صبح کا ناشتہ اگر آپ کرتے ہیں تو, ویسے تو اب صبح کا ناشتہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. صبح کا ناشتے کے بعد جو ہے وہ اگر آپ ٹوٹل لگا دو 1.5 گھنٹہ, تو یہ آپ کے 7.5 گھنٹے نکل گئے. پھر آپ پڑھتے ہیں, تب آپ دیکھیں آپ کے پاس ٹائم ہے کتنا. مطلب میرے پاس بھی, میں بھی خود دیکھوں کہ ہم سب کے پاس ٹائم ہے کتنا. اتنا سارا ٹائم ہے نا, اتنا سارا ٹائم ہے نہیں ہے. مطلب میں غلط تو بات نہیں کہہ رہا نا, ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے. اتنا سارا ٹائم ہے. آپ صبح کتنے بجے سوچیں, آپ سوتے کتنے بجے صبح اعتکاف میں؟ کتنے بجے سوتے ہیں؟ 6:30 بجے. اٹھتے کتنے بجے؟ 12:30 بجے. کتنے گھنٹے سوتے ہیں؟ 6 گھنٹے سوتے ہیں. 6 گھنٹے سونے کے بعد پھر دوپہر کو 3:30 بجے پھر سوتے ہیں. پھر کب اٹھتے ہیں؟ 5 بجے. تو پھر 1.5 گھنٹہ مزید پلس. چلو رمضان میں آپ نے سو لیا, لیکن یہ کہ رمضان کے بعد تو ایسا نہیں تو نا سونا سونا سونا, بلکہ پھر چاندی چاندی چاندی. پھر یہ آتی ہے نا, ویسے ہی مہنگا ہے نا, ہر کوئی تو نہیں لے کے رکھ سکتا ہے کہ اب سونا لے کے رکھ لیا, گھر میں جمع کر لیا. چاندی سستی ہے, اب لوگ بولتے چاندی لے لیں, تو ہم چاندی لے لیں. تو یہ کہ اتنا زیادہ سونا پھر لے کے کسی کو نظر آ گیا, پھر وہ کیا کرے گا؟ یہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے نا, بہت سی باتیں. تو اب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے دن میں نیند کی 6 گھنٹے, 6.5 گھنٹے, 7 گھنٹے, 8 گھنٹے, ٹوٹل ملا کر آپ نے 10 گھنٹے بھی کھانا پینا سونا ملنا جلنا کیا, پھر بھی 14 گھنٹے ہمارے پاس ہیں. تو یہ 14 گھنٹے جو ہے وہ ہمیں استعمال کرنے ہیں. اگر کریں گے تو دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہم بیٹھے ہیں اس وقت, ہم میں سے ہر ایک کا جی چاہ رہا ہوگا جیسے علامہ صاحب نے بھی بیان کیا ویسے ہم بیان کریں یا ہم لوگوں کو بتائیں. تو اس کے لیے کرنی پڑتی ہے محنت.
اس کے لیے کرنی پڑتی ہے محنت. تو یہ کتنی مطلب اچھے انداز میں لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا رہے تھے. تو ایسے بہت سے بزرگان دین ہیں, علماء کرام ہیں جنہوں نے اپنا وقت لگایا. تو مختصر یہ کہ یہاں سے اب ہمیں کورا کورا نہیں جانا, بلکہ اب اس کا آغاز کر دیں. جیسے میں نے بتایا, پرسوں بھی میں نے بتایا تھا کہ دیکھیں علم دین کی مجلس جو ہے نا, پہلے تو میں کہہ رہا تھا شب جمعہ میں, اب وہ بات یہاں پوری کرتا ہوں کہ اگر آپ نے آج نیت کی تو اس نیت کا ثواب آپ کو 70 گنا زیادہ ملے گا انشاءاللہ. تو یہ کہ پکی نیت کر لے. نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے پکے ارادے کو نا. ایسے نہیں کروں گا, نہیں کروں گا آج کل, ایسے نہیں, پکا. ٹھیک ہے, پکا ہے نا, پکا ہے نا, ہاتھ اٹھا کے. پھر شیطان جو ہے نا وہ بولے گا تم, میں تو ویسے ہی کہہ دوں تو یہ دیکھو میرے فائدہ اٹھا رہے ہیں, میرے قید ہونے کا اچھا خاصا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پکا ہو گیا. تو اب یہ کہ ہمیں جو ہے نا اس کے لیے کوشش کرنی ہے, اور جو ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے, بالکل بھی نہیں چھوڑنا. تو پچھلے 3 دنوں میں جو باتیں میں نے کی نا, تہجد ہو گئی, صلاۃ التسبیح ہو گئی, اور اس کے علاوہ جو ہم نے تسبیحات پڑھی, ان سب کا نچوڑ یہ ہے کہ علم دین جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آپ کے حدیث مبارکہ کا مضمون ملتا ہے کہ صبح کرو تو اس حال میں کہ تم عالم دین ہو. جب تم صبح اٹھتے ہو نا, ویسے رات سونے کے لیے ہوتی ہے, صبح جاگنے کے لیے ہوتی ہے, لیکن ہم جو ہے وہ کبھی کبھار الٹا کر لیتے ہیں. تو صبح کرو تو صبح کس حال میں کرو, کس حال میں صبح کرو؟